وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی فلاح و بہبود کے لیے مزید دعا مانگ رہے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، بھیج دیجئے، فیہم، انہی میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو۔ وبعث، بھیج دیجئے، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یعنی میری اولاد میں سے ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے۔ بڑے بیٹے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور اس موقع پر جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ساتھ تھے، اور یہ 13 سال کے تھے، اور اگلے سال حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ تو اپنی اولاد میں ایک نبی کی دعا کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی ابتدا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا تھا جبکہ ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کے پتلے کے لیے خمیر گوندا جا رہا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کی تعبیر بن کر آیا ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اپنے بعد آنے والے احمد نامی ایک نبی کی بشارت دے رہے ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو دعا کی کہ اللہ میری اس اولاد میں ایک رسول بھیج دیجئے، منہم، جو انہی میں سے ہو، تو اس سے اولاد کی سعادت کے اندر فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا کہ ان میں سے ایک نبی تشریف لا رہے ہیں۔ دوسرا، ان میں سے ہونے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ چونکہ وہ انہی کے اندر موجود ہوں گے، یہیں پیدا ہوئے ہوں گے، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، ان کی غمی خوشی، ان کے دن اور رات کے اعمال، ان کی تجارت، ان کے اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سب لوگوں کے سامنے ہوگی، تو اس نبی کی اتباع میری اولاد کے لیے مشکل نہیں ہوگی، آسان ہوگی، کیونکہ یہ ایک فطرتی سی چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو معانست، مودت اور ایک تعلق ہو تو اس کی بات سننا اور ماننا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب 2 مفتیان ہیں، ایک مفتی صاحب آپ کے واقف کار ہیں، لیکن دوسرے مفتی صاحب وہ بالکل اجنبی ہیں، آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، تو ان دونوں میں سے آپ زیادہ فالو ان کو کر رہے ہوں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، ان کی بات پر مطمئن ہوں گے جن سے آپ واقف ہیں، جن سے آپ کا ایک تعلق ہے۔ تو بالکل اسی فطرت کا خیال کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگتے ہوئے۔ اور اس نبی کے مقاصد کیا ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں 3 مقصد ذکر کیے گئے۔ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات پڑھ کر ان کو سنائے، تلاوت، تلا یتلو، پڑھنا، تو پیروی کرنا، یعنی کتاب میں جو لکھا ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا، یہ پیروی کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسی کو تلاوت کہتے ہیں۔ یعنی اس نبی کو آپ کتاب بھی دیجئے گا، اور وہ نبی تشریف لا کر میری اولاد کو آپ کی کتاب کی آیات پڑھ کر سنائے۔ تو یہ خاص وحی
کہ پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، وحی کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے۔ اور اس میں ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ قرآن کریم صرف معنی کا نام قرآن نہیں ہے، بلکہ الفاظ اور معنی، ہوا النظم والمعنی جمیعا، نظم یعنی الفاظ اور اس کا مفہوم، یہ دونوں مل کر مجموعہ قرآن ہے۔ الفاظ کی ایک مستقل حیثیت ہے، یعنی قرآن دوسری کتابوں کی طرح کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو مختلف اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں تو وہ اس کے الفاظ مقصود نہیں ہوتے، اس کا مفہوم اور معنی مقصود ہوتا ہے، لہذا طالب علم کو اس چیز کا مکلف نہیں کیا جاتا کہ من و عن الفاظ ہی کو وہ نقل کرے اور لکھے اپنے پیپر میں۔ لیکن قرآن سب کتابوں سے ہٹ کر کتاب ہے کہ اس کے الفاظ بھی بنفس ہی مطلوب اور مقصود ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر الفاظ بھی سکھائے کہ الفاظ کو پڑھنا کیسے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اپنی امت کو آپ علیہ السلام نے قرآن کے مفاہیم تو سکھائے ہیں، حضرات صحابہ کرام نے اس کے مفہوم اور مطلب کو تو سیکھا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی قرآن کریم کی تلاوت ان کا مستقل مشغلہ تھا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ 7 حصوں میں تقسیم اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ 7 دن میں قرآن کریم کو تلاوت میں مکمل کیا کرتے تھے، تو یہ اسی سے 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں۔ اور بہت سارے حضرات وہ اس سے کم دنوں میں، 4 دنوں میں، 3 دنوں میں، 1 دن تک بھی حضرات صحابہ کرام اس کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو اگر اس کے الفاظ مطلوب اور مقصود نہ ہوتے تو حضرات صحابہ کرام اس کی تلاوت کو حفظ جان نہ بنائے رکھتے، اور ائمہ اور مشائخ کا مستقل معمول تھا کہ وہ قرآن کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ لہذا بعض لوگ یہ جو کہہ دیتے ہیں جذبات میں آ کر کہ جی قرآن تو عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے اور عمل کرنے کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، یقیناً سمجھنا چاہیے، لیکن وہ اسی جذبات میں بہتے ہوئے کہہ جاتے ہیں کہ جی اس کے الفاظ کو طوطے کی طرح رٹا لگانے کا کیا فائدہ۔ یہ سراسر غلط وہ کہتے ہیں۔ پہلی بات ٹھیک ہے کہ بالکل یہ ایک عمل کرنے کے لیے کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، لیکن اس سمجھنے کے اوپر زور دیتے ہوئے آپ کہہ دیں کہ جی اس کے الفاظ کو رٹنے کا کیا فائدہ، یہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم سے تو الفاظ پڑھنے سے انسان کے دل کی میل اترے گی، اللہ کی معرفت کا نور چمکے گا، بھلے اس کو بغیر سمجھے بھی انسان پڑھے، یہ پھر بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا، نیکیوں کے ملنے کا ذریعہ ہوگا، اپنے اثرات ہیں، لہٰذا یہ کہنا غلط ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ یتلو علیہم آیاتکم مستقل ایک عمل اور نبی کی بعثت کا ایک مقصد بنا کر قرآن نے ذکر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ کتاب ان کو سکھائے بھی۔ اب دیکھیں پہلے تلاوت ہوگی جس کو مستقل طور پر بیان کر دیا، اور آگے اس کتاب کو سکھانے سے مراد اس کے مفاہیم بیان کرنا۔ حالانکہ عربی میں قرآن ہے اور حضرات صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی، لیکن پھر بھی ایک نبی کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ یہ قرآن ان لوگوں کو سکھائیں، اس کا مفہوم اور معنی متعین کر کے بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ والحکمہ، حکمہ سے مراد سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل عمل کر کے امت کو دکھائیں کہ اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے صرف اس کی زبان کا جاننا یہ کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اس فن کے ماہر سے آپ اس چیز کو سمجھ نہ لیں۔ اگر اس زبان کا سمجھ لینا کافی ہوتا تو میڈیکل کالج کے اندر داخلہ لینے کی ضرورت نہ ہوتی، آپ انگریزی اچھے سے پڑھ لیں اور میڈیکل کے اوپر جتنی کتابیں انگلش میں لکھی ہوئی ہیں ساری گھر بیٹھ کر اسٹڈی کریں اور بس MBBS کا امتحان دے دیں اور آپ ڈاکٹر بن گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں، کوئی بھی فن لے لیں آپ، مطلب کسی کتاب میں اردو میں لکھا ہوا ہے کہ کپڑے کی کٹائی کیسے کرنی ہوتی ہے، سلائی کیسے کرنی ہوتی ہے، آپ 1-2 گھنٹہ لگا کر کتاب پڑھ لیں اور ماہر اور کامل درزی بن جائیں۔
کیا خیال ہے جی بن جاتے ہیں؟ اور اگر آپ کو ایک چھوٹا سا بروشر دے دیا جائے جس کے اوپر لکھا ہو کہ کار کیسے چلائی جاتی ہے، تو آپ اس کو 15-20 منٹ دیں اور پڑھ لیں اور زبردست ماہر آپ ڈرائیور بن جائیں، لیکن نہیں بن سکتے جب تک کہ اس کے ماہر کے پاس نہ جائیں، وہاں وقت نہ لگائیں، وہاں باقاعدہ تربیت حاصل نہ کریں اور اس چیز کو اس فن کے ماہر سے نہ سمجھیں، اس وقت تک آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو جب دنیا کے سارے علوم و فنون کا یہ معاملہ ہے تو بس ایک قرآن ہی ایسا لاوارث یا دین ہی اللہ کا ایسا لاوارث ہو گیا ہے کہ جس کو عربی آ جائے تو وہ سمجھے کہ جی مجھے دین آ گیا، اور عربی بھی نہ آئے 2-4 لفظ اس کو عربی کے سمجھنے یا دیکھنے آ جائیں، وہ سمجھتا ہے کہ جی میں دین کا ماہر ہوں، اور وہ کسی مولوی مفتی کو بولنے نہیں دیتا اور پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ دھوکہ ہے۔ اگر صاحب زبان جن حضرات کی زبان تھی اور اس کے محاوروں کو بھی وہ جانتے تھے، آج کل کی عربی اگرچہ مختلف ہے، مطلب اگرچہ عربی ہی زبان ہے آج کل کے عربوں کے، لیکن محاورے بہت سارے بدل گئے۔ یہ قرآن تو جن حضرات کے سامنے نازل ہو رہا تھا ان کے محاوروں میں نازل ہو رہا تھا، تو ان کو کس قدر زیادہ مناسبت تھی قرآن کی زبان سے، لیکن پھر بھی ایک مستقل نبی تشریف لا رہے ہیں جو قرآن کا مفہوم ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہی دنیا کا دستور ہے کہ جب تک آپ اس فن کے ماہرین سے نہیں سمجھیں گے تو آپ خود سے جو سمجھ رہے ہوں گے وہ اصل میں صحیح سمجھ نہیں ہوگی، وہ اصل میں گمراہی ہوگی، اور یہی گمراہی کی بنیاد ہے جو اتنے فرقے بنے ہوئے، وہ گمراہی ہے۔ فن کے ماہرین سے نہیں سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ اجتہاد کا ہر بندے کو شوق ہے، ہر بندے مجتہد بننے کے زعم کے اندر گرفتار ہے، وہ سمجھتا ہے میں خود مجتہد ہوں، میں خود نکال لوں، تو اس کا پھر ان کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، کٹی پتنگ کی طرح، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی بات میں والحکمہ، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت سنت کو کہتے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت عمل متواتر کو کہتے ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل و تقریر کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ علیہ السلام نے جو کر کے دکھایا، اور آپ علیہ السلام نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہ کیا، یا کسی نے ذکر کیا کہ فلانے نے یہ یوں کیا ہے اور آپ علیہ السلام نے اس کی تائید کی، اس سے منع نہیں کیا، تو یہ تقریر کہلاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ حدیث مطلب آپ علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور آپ علیہ السلام نے کبھی کوئی کام کیا، یہ سب حدیث ہے۔ اور اس کے برابر میں آتی ہے سنت۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صرف ایک دفعہ نہیں کیا بلکہ تواتر کے ساتھ کیا، وہ سنت ہے۔ اب حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یہ بھی حدیث ہے، جو کام آپ علیہ السلام نے کسی عذر کی بنا پر کسی موقع پر کیا اور بعد میں نہ کیا، یہ بھی حدیث ہے۔ کسی کام کو آپ علیہ السلام نے جواز بیان کے لیے کیا، یعنی یہ بتانے کے لیے کیا کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی حدیث ہے، لیکن سنت نہیں۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا ڈالنے والی جگہ پر تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث تو ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل متواتر نہیں ہے۔ اور یہ جو عمل ہوگا، یہ جو حدیث ہے، اس کو حمل کرتے ہیں محدثین اس پر کہ عذر پر محمول ہے کہ وہاں گندگی تھی، نیچے بیٹھنے سے کپڑے خراب ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنی حاجت پوری کر لی، یا پھر کوئی بیماری خاص بتلاتے ہیں اور اس کا علاج عربوں کیا مشہور تھا کہ کھڑے ہو کر اگر پیشاب کر لیں تو یہ کمر کی تکلیف یا فلانی تکلیف یہ دور ہو جاتی ہے، تو اصل میں اس لیے آپ علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ حدیث تو ہے لیکن یہ عمل متواتر نہیں ہے۔ تو اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ یہ حدیث تو ہے، یہ سنت نہیں ہے۔
لہذا آپ بخاری شریف میں پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا، لیکن پوری زندگی آپ لوگ کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کریں گے، کیونکہ آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ تو کیا تھا، لیکن سنت نہیں ہے، حدیث ہے۔ ایک اور مثال، یہ بحث چھڑ گئی حضرات صحابہ کرام میں کہ وضو کر لینے کے بعد اگر عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اماں جان ایک مسئلے میں پھنس گئے ہیں، ذرا وضاحت کر دیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ مسئلہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کسی عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ وضو کر لیتے اور وضو کر کے اپنی کسی زوجہ کا بوسہ لیتے اور پھر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا صحابہ کو؟ اب یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، لیکن کیا کسی نے یہ سنت بیان کی ہے کہ آپ سب پہلے وضو کریں پھر بوسہ لیں اور پھر مسجد میں تشریف لائیں؟ نہیں ہے نا، اس لیے نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت عمل متواتر کو کہتے ہیں۔ تو آپ کیا کہلاتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ۔ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کے اس عمل کو لینے والے جس میں تواتر ہے، ایک دفعہ کیا دو دفعہ کیا وہ نہیں، تواتر کے ساتھ جس کو کیا۔ اور تواتر کا پتہ آپ علیہ السلام کی اکثر زندگی سے چلتا ہے یا پھر صحابہ کرام نے جو، کیونکہ بعض اعمال ایسے بھی تو تھے نا کہ جو آخری زندگی میں آپ علیہ السلام کر رہے ہیں، اب وہ تواتر اس میں کیسے ثابت ہوگا؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت جو عمل کرتی رہی ہے اس سے پتہ چلے گا کہ وہ جس کو عمل کو لے رہی ہے تو ثابت ہوا کہ یہی تواتر والا عمل تھا اور یہی سنت۔ تو یہ ہوتی ہے سنت۔ سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے، ہم عام طور پر یہ فرق نہیں سمجھتے اور بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی حدیث میں آیا، دیکھو جی حدیث میں آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ بھئی حدیث میں آنا اور ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا سنت ہونا دوسری چیز ہوتی ہے۔ ہم اہل السنہ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے عمل متواتر کو لے کر چلنے والے۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب بھی سکھائیں گے اور ساتھ میں اپنی سنت بھی سکھائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کریں گے۔ تزکیہ، ظاہری نجاست سے پاک کرنا اور باطنی نجاست سے پاک کرنا۔ ظاہری تو واضح ہے، اور باطنی نجاست یعنی دل کی ناپاکی، دل کی اندر جو کمیاں عیوب ہوتے ہیں، باطنی برائیاں گندگیاں، ان سے پاک کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور یہ تزکیہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جب آدمی بیٹھتا ہے رہتا ہے تو اس سے تزکیہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے عمل کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور یہ انتہائی شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ آپ یہی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ماہر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج سے اپنی ڈگری لے کر آ گئے اور اپنی کلینک بنا کر بیٹھ گئے، تو ہو سکتا ہے آپ کو مہارت آتے آتے 20 سال لگ جائیں، لیکن ہوم جاب بھی کروائی جاتی ہے۔ ہوم جاب کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانے ڈاکٹر ہیں، کوئی میو ہاسپٹل میں ہے، کوئی سول ہاسپٹل میں ہے، تو وہاں جاؤ اور ان کے پاس 1 سال 2 سال 3 سال گزارو، ان کے تجربات سے فائدہ لو۔ جو انہوں نے 40 سال میں سیکھا وہ تمہیں 40 سیکنڈ میں بتا دیں گے۔ تو جو بندہ جتنا زیادہ ماہرین کے ساتھ رہتا ہے اتنا جلدی اور اتنا زیادہ سیکھ جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہی چیز حضرات صحابہ کرام نے صحبت نبی سے سیکھی، اسی لیے صحابی صحبت سے ہیں۔ تو جن کو صحبت ملی ان تک بعد والی امت ساری زندگی محنت کر کے نہیں پہنچتی، کیونکہ صحبت سے جو انہوں نے سیکھا وہ بعد والے کتابیں پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے۔ یہ تھی صحبت، تو یہی صحبت مراد ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اور یہی وہی شارٹ کٹ طریقہ بتایا جا رہا ہے، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس رہو، پاس رہنے سے تم ان کی صحبت سے سیکھ جاؤ گے، سچے بن جاؤ گے اور متقی بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد والے جو ہوں گے ابو بکر اور عمر، ان کی اقتداء کرو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
ٹھیک ہے، اس حدیث پاک میں بھی تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہدایت پر چلنے والے ہیں اور ہدایت دیے ہوئے ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا. تو یہ وہی چیز ہے کہ یہ صحبت ہے اور تزکیہ اسی سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ 3 دعائیں کی 3 مقاصد بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آنے والے نبی کے، اور پھر کہا انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ، انک یقیناً آپ، اور انت کا معنی بھی آپ، یقیناً آپ ہی ہیں العزیز غالب الحکیم حکمت والے، کہ اللہ بس تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.